बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल पर हाथ रखकर एक लफ्ज पढ़ दो। जो शख्स आपसे बात नहीं करना चाहता वो शख्स आपके बगैर एक पल नहीं रह सकेगा, चाहे वो शख्स 7 समंदर पार भी हो। ये अमल मरते दम तक पर असर करेगा। नाजरीन, ये अमल किसके लिए किया जा सकता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और ये अमल किस नाम से जाना जाता है, आप ये अच्छी तरह जान लीजिए। नाजरीन, इससे पहले ये बात जान लीजिए अमल किस किस मकसद के लिए किया जा सकता है। देखिए नाजरीन, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल किया जा सकता है। किसी को अपना फर्मा बरदार और ताबेदार बनाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मनी से छुटकारा पाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। और नाजरीन, किसी के दिल में अपनी चाहत पैदा करके इससे शादी करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। नाजरीन, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो इससे अपनी बात मनवाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। मुख्तसर नाजरीन, जो भी आपका मसला है मोहब्बत के हवाले से, किसी के दिल में एहसास पैदा करना है, इससे अपनी बात मनवानी है, इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने का तरीका नाजरीन मैं आपको पूरी तरतीब से बताऊंगा। आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है, इसको स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अमल की अच्छे तरीके से समझ आ सके और आपको फायदा हो सके। अब नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया अमल को किस किस मकसद के लिए किया जा सकता है, आप ये भी जाने ये अमल किन किन लोगों के लिए किया जा सकता है। नाजरीन, बात समझ लें कि ये अमल एक औरत अपने शोहर के लिए कर सकती है। शोहर लड़ता है, झगड़ता है, बात नहीं मारता पीटता है, बात बात पर गुस्सा करता है, तवज्जो नहीं देता, इज्जत नहीं देता, जो भी आपका मसला है इस अमल को करके इसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। या कोई इंसान है आपसे रूठा हुआ है, आपसे बात नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, चाहे आपके पास है या दूर है, कहीं भी है, जो भी आपका मसला है मोहब्बत के हवाले से इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, इसको अपना एहसास दिलाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, आपसे मोहब्बत करे और वो खुद चलकर आपके पास आए, इसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत का एहसास पैदा हो। नाजरीन, जो भी मसला है प्यार मोहब्बत के हवाले से, किसी रूठे हुए को मनाने के हवाले से, किसी रिश्तेदार दोस्त अहबाब की नाराजगी दूर करने के हवाले से, तो इस अमल के जरिए आपस में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगा और जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। आपके दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है किसी और के हवाले से या किसी शख्स के हवाले से, आपके तल्लुकात बिगड़ गए हैं, तलखियां बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आपस का प्यार और मोहब्बत खत्म हो गया है, तल्लक खत्म हो गया है, तो इस अमल के जरिए प्यार मोहब्बत पैदा किया जा सकता है और लड़ाई झगड़े खत्म किए जा सकते हैं। और पूरी उम्मीद है अमल की बरकत से पहले से ज्यादा अच्छे तल्लुकात पैदा हो जाएंगे। आपने किसी से बात मनवानी है, भले वो आपकी सास हो, आपके वालिदैन हो, आपकी औलाद हो, आपके बहन भाई हो, आप इस अमल से इन सब से अपनी बात मनवा सकते हैं। अक्सर नाजरीन ऐसा होता है, वालिदैन किसी बात को लेकर अड़ जाते हैं, जिद पर उतर आते हैं, औलाद की जायज बात भी नहीं मानते, अपनी अना का मसला बना लेते हैं और आपकी किसी बात को खातर में नहीं लाते बल्कि उल्टा आपसे लड़ते झगड़ते हैं। तो इस अमल के जरिए आप इनसे अपनी जाकर बात मनवा सकते हैं। आपका जो भी मसला होगा वो इस अमल के जरिए हल हो जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, औलाद में भी ऐसा होता है कि वो अपने वालिदैन की बात ही नहीं मानती, हालांकि वालिदैन औलाद के मुताल्लिक हमेशा अच्छा सोचते हैं, इनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपने मुंह का नवाला इनको खिलाते हैं, बड़ी कुर्बानियां देते हैं, इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, इतने लाड और प्यार से इनकी परवरिश करते हैं। लेकिन नाजरीन, औलाद जब बड़ी हो जाती है तो अपने माँ बाप का कहना ही नहीं मानते। वालिदैन सोचते हैं कि बड़े होकर इनका सहारा बनेंगे, लेकिन औलाद नाफरमानी करने लग जाती है, इनकी बात नहीं मानती, इनका एहतराम नहीं करती। अगर
بیٹا شادی شدہ ہے تو والدین پر توجہ نہیں دیتا، ان کی بات نہیں مانتا، اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے لیکن اپنے والدین کا خیال ہی نہیں رکھتا، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتا، ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس کے علاوہ گھر کے افراد آپس میں لڑتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھول گئے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، الغرض جو بھی مسئلہ ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے یا پیار محبت پیدا کرنے کے حوالے سے یا اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہو، اپنا تابع دار بنانا چاہتے ہو، اپنی کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہو، اس عمل کے ذریعے آپ کی ہر بات وہ مانے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کی قدر کرے گا، آپ کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئے گا، غرض ہر بات وہ آپ کی مانے گا، جو بھی جائز بات ہوگی وہ مانے گا، جو بھی مقصد ہوا، جو بھی مقصد ہو آپ کا ذہن میں رکھ کر عمل کریں تو وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ ناظرین عمل کا طریقہ جان لیجئے کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ ناظرین اس عمل کی کچھ احتیاطی ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب یہ عمل شروع کریں تو اس کے متعلق کسی کو نہ بتائیں، چپ کر کے خاموشی سے اس عمل کو کریں، اس سے عمل بہت اچھا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بتائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو اپنے بہت ہی کسی قریبی عزیز یا دوست کو بتا سکتے ہیں، یا اس بات کو اپنی حد تک رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین یہ عمل مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین یہ عمل کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، کسی جگہ پر بھی کیا جا سکتا ہے، چارپائی بیٹھ کر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، مصلے کے اوپر بیٹھ کر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف ایک بات کی پابندی ہے کہ جس جگہ عمل کرنا ہے نہ وہ جگہ پاک و صاف ہو، اگر وہ ناپاک ہوگی تو آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا اور وہ عمل صحیح بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی جگہ کو پاک اور صاف رکھیں۔ جس جگہ پر آپ نے عمل کرنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس عمل کو ختم کرنے کے فوراً بعد بھی اپنا عمل شروع کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا بھی پورا اثر ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد اس میں ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اس عمل کو آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کو فراغت ملے، جس وقت سہولت ہو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن ہو یا رات، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمل شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھ دینا ہے، وہ آپ نے تین بار پڑھنا ہے۔ درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر نماز والا درود شریف پڑھیں تو وہ بہت افضل ہے، اس کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود شریف آتا ہی نہیں تو وہ کوئی بھی چھوٹا سا درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، جو بھی اس کو آتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس مقصد کے لیے عمل کرنا ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر عمل شروع کر دیں۔ جب عمل شروع کریں اپنا دھیان عمل کی جانب رکھیں، کوشش کریں توجہ کسی اور طرف نہ ہو جائے۔ عمل کا طریقہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ عمل کا طریقہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ظافر ہے اور اس نے ایک عورت جس کا نام سائمہ ہے، تو وہ آدمی ایسا کرے گا، پہلے اس عورت کا نام لے کر اپنے سینے پر پھونک مارے گا، یعنی کہ وہ سائمہ کہے گا اور اپنے سینے کے اوپر پھونک مار دے گا، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کھول کر اس پر وہ اپنا نام پکارے گا، یعنی کہ فرض کریں اس کا نام ظافر ہے تو وہ 5 دفعہ کہے گا ظافر، اپنا نام 5 دفعہ بول کر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ لے گا اور پھر 70 دفعہ یا دودو پڑے گا اور ہاتھ کو سینے پر اس وقت تک باندھے رکھے گا جب تک گنتی مکمل نہ ہو جائے۔ پھر تعداد پوری کرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر عمل کو مکمل کر کے ہاتھ نیچے کر لے۔ اس عمل میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں بٹھا کر کامل یقین سے عمل کرنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے،
جلد بازی بالکل نہیں کرنی، جتنا سکون سے عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا، اور یہ عمل جس شخص کے لیے کر رہے ہو اس کا بھی تصور رکھیں، عمل کو سکون اور اطمینان سے مکمل کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ خیرات حسب توفیق ضرور کریں، اس سے بہت زیادہ نفع ہوگا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ دیں اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کا جو بھی مقصد ہو وہ پورا ہو جائے گا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، اور جو روٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے گا۔ غرض ہر بات میں وہ آپ کی قدر کرے گا، غرض ہر بات وہ آپ کی مانے گا، جو بھی جائز بات ہوگی وہ مانے گا۔ جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر عمل کریں تو وہ مقصد فوراً پورا ہوگا۔ ناظرین، جو ناراض ہے، جو روٹھ گیا، وہ بھی اس عمل سے مان جائے گا اور آپ کو توجہ کے قابل سمجھے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کی کوئی بات جو نہیں مانتا تھا وہ بھی آپ کی بات مانے گا، آپ سے جو بات کرنا پسند بھی نہیں کرتا وہ بھی آپ کی بات سنے گا، آپ کے متعلق سوچے گا اور آپ کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا اور آپ سے بات کرنے کو ترسے گا۔ اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ محبت میں بدل جائے گی، ناراضگی اور غصہ ختم ہو جائے گا۔ شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے کریں تو ان میں محبت بڑھے گی، آپس کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ الغرض جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے سارے حل ہو جائیں گے۔ آخر میں ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ سب کو اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ حافظ۔